امام عالی مقام نے روتی بچی نو صبر دا درس دیتا. اس ننی شہزادی نو بھی فرمایا بیٹی رو نہ، امتحان دین والے رویا نہیں کرتے. لیکن آنسواں دی چڑی لگ گئی. امام عالی مقام جس خیمے میں داخل ہوئے کسے نو سجدے دے اندر ویکھیا، کسے نو قرآن دی تلاوت کردیا ویکھیا. آپ تمام خیمیاں دا معائنہ کر کے کربلا دی گلونے تے سر رکھ دے نے، ال کر دے نے یا اللہ ذرا کربلا دی زمین و نظر مار، میرے مولا تو گواہ ہو جا. حسین دے خیمیاں چوں پانی تے بند ہویا ہے لیکن تیرے قرآن دی آواز بند نہیں ہوئی. تیرے قرآن دی آواز رات سجدے کر دیا، تلاوت کر دیا بھی تھی. صبح شہری کا ویلا ہویا، امام عالی مقام نے شہزادہ علی اکبر نو آواز دی تھی. کون علی اکبر؟ جڑا سر تو چل کے پیروں تک محمد مصطفیٰ دی تصویر سے. امام عالی مقام نے آواز دی بیٹا علی اکبر اور سینی بیلے چڑیاں چیکر دی آواز حسین نے ماری. اے بیٹا علی اکبر اذان سنا دے، مینوں جگ تو ٹر دی واری. بیٹا تیری آخری اذان ہوئے گی، میری آخری جماعت ہوئے گی. امام پاک کا شہزادہ کھڑا ہویا. امام پاک نے فرمایا بیٹا اذان نہیں پڑھتے. عرض کی تھی ابا حضور میں بڑی ہمت کرنا لیکن آواز نہیں نکلتی. امام پاک دی خدمت کرتا شہزادہ اے ابا حضور اتنا پانی اگر میسر آ جانا علی اکبر اذان پہ دے سکتا. امام عالی مقام نے فرمایا پتر پانی پی کے ساری دنیا بانگاں پڑھ دی رہ گئی، اج بیاس دے عالم دے اندر آزان دے. شہزادے نے آزان واسطے الفاظ بلند کیتے. امام پاک نے بازو چاہ کے ہاتھ رکھیا، فرمایا بیٹا ٹھہر جا. اب کیتی ابا حضور پہلے آزان دا حکم دیتا پھر کیوں روکیا؟ فرمایا بیٹا آج آزان کی طرح نہیں دینی. شہزادہ علی اکبر نے عرض کی تھی ابا حضور کوئی الفاظ کے اندر کمی بیشی کرنی توجہ ہے؟ کوئی الفاظ کے اندر کمی بیشی کرنی؟ فرمایا نا بیٹا آزان ہو ٹھیک ہے جڑی نان نے پڑھی ہے پڑھائی ہے بلال نے پڑھی ہے. ابا جی پھر تسا کیا ہے نا آج اگے طرح نہیں پڑھنی، یہ مطلب سمجھاتے ہو. امام پاک نے فرمایا بیٹا الفاظ تے وہ ہومن لیکن آج انداز بدل دے. آج انداز بدل دنیا نو دس دے کربلا دے پیاسے نبی دے نمازے بانگ کی میں پڑھ دے میں. ابا جی کی مطلب؟ فرمایا آج اتنے درد سوز نال آزان دے، آزان کربلا دے ٹبے تے ہوئے خبر مدینے ہو جائے. خبر شہزادے نے آزان دیتی، امام پاک نے فجر دی نماز پڑھائی. حسین نے کدوں تک نماز نال نبھائی ہے؟ ہائے ہائے. امام عالی مقام نماز تو فارغ ہوئے، میدان کربلا وچ کھڑے نے. ایک آواز کرنا چاہیے حسین بچ جا میرا نام تقدیر ہے. فرمایا آ جا میرا نام شبیر ہے. حسین ویکھ مینوں خدا نے ٹوریا ہے. فرمایا مینوں نانا مصطفیٰ نے ٹوریا ہے. حسین امام عالی مقام
کربلا دی زمین تے جس وفا کا ثبوت پیش کرتا ہے کہہ دیو واہ حسین آج صبح تو چل کے زور تک قربانی ہے قربانی ہے صدقے جامع اہل سنت کی عقیدت تو گولے دا شہنشاہ آپ دے پوتے شاہ نصیر الدین نے کی لکھے ہے کہہ کے سبحان اللہ آپ کی فرمان ہے کہ خواہ یہ میری فراست ہے کہ نادانی ہے خواہ یہ میری فراست ہے کہ نادانی ہے اوپے اولاد علی شرط مسلمانی ہے آدھی قسم اہل سنت کے مقابلے کے اندر کوئی نکل آئے ان ماں دے لال کسی نے عقیدت دا نظرانہ پیش نہیں کیتا انہاں شیرہ تے غور کرو افتخار صاحب نے 39 تقریرہ بائیے کی پشاور تے جدوں گیا انہوں نے فرمائش کی تھی کہ شاہ نصیر الدین دا کلام سنا خواہ میری فراست ہے کہ نادانی ہے حب اولاد علی شرط مسلمانی ہے آپ کی فرمانے میں خدا دیتا ہے کھا لیتا ہوں پنجتر نام کے ٹکڑے اور اسی در سے ملتے ہیں مجھے صبح و شام کے ٹکڑے آپ کی لکھ دے گے کہ یا حسین ابن علی چوم کر ہم جو سنائیں گے ترانہ تیرا بخش دے گا ہمیں تیری خاطر نانا تیرا بخش دے گا ہمیں تیری خاطر نانا تیرا آج صبح تو قربانیاں دا آغاز کیتا دوپہر دا ٹائم آیا امام علی مقام 18 سال دے لالو زمین کربلا دے حوالے کر کے پلتے خیمہ چھڑون کی آواز آئی امام پاک خیمہ چاہے آ کے دیکھا ایک پنگوڑا اس کے اندر ایک معصوم بچہ ہے ارد گرد 4 شہزادیاں بیٹھیاں نے امام پاک آئے فرمایا اے سکینہ کیوں رونی ہے عرض کی تھی بابا اپنے واسطے پانی طلب کراتے مجرم لیکن 6 مہینے دا میرا نفس کیا بھی اس کی پیاس نہیں دیکھی جاتی حضرت شاربانوں نے بچے کو اٹھایا عرض کی تھی حضور علی اکبر تے 18 سال دا سی قاسم 17 سال دا سی میں اپنے واسطے پانی نہیں طلب کر دی اس معصوم نو اٹھاؤ 80,000 کا لشکر کھڑا ہے اس سارے بے اولاد تے نہیں ہونے کوئی انہاں دے گھر بھی اصغر دا ہم عمر ہوئے گا بچیاں والے ہو جنہوں بچیاں ویکھیے تے اپنے بچے یاد ہوندے امام علی مقام نے فرمایا شاربانو میں تیری درخواست رد نہیں کرتا لیکن یہ جڑے انسانی شکل وچ تینوں نظر آ رہے ہیں یہ درندے نے یہ انسانی سنہری اصولاں بھول چکے ہیں امام علی مقام دی خدمت دے اندر سجدہ زینب نے بھی ہو درخواست رکھی حضور لے جاؤ شاید کسی مدرسہ جائے امام پاک خیمہ چو نکلے
پتر نو جدوں لے کے نکلے لگے تے شاربانو نے عرض کی تھی حضور قید دی گرمی تینا دنوں دا بھوکا تے پیاسا ذرا بچے دے منہ تے چادر پا کے لے چلو اے دھوپ نال جلس نہ جائے امام علی مقام پتر لے کے نکلے جنہاں جنگی تو بیا کہنا انہاں لانتیاں نے نظر ماری ایک دوسرے تو پوچھن لگے اے حسین چادر تھلے کی لے کے آ رہی ہے کچھ کتے بولے انہاں کیا معلوم ہوتا ہے حسین گھبرا گیا ہے سنا واسطے قرآن لے ٹریا ہے ابن سعد نے کیا پھر کی کرنا چاہیے شمر بولیا اگر یزید دی بیعت قبول کر لوے تو ٹھیک ہے ورنہ تیر چھوڑ کے قرآن دے بھی پردے کر دینا امام علی مقام آپ نے کچھ موتھا تے اٹھایا میدان کربلا دے اندر لے کے آئے اس حقیقت کو کی سمجھے کہ حسین کیوں آئے سے ظاہر اس دا کچھ ہے باطن اس دا کچھ ہے امام علی مقام پتر نو لے کے آئے آکے فرمایا او یزیدی کتیو انہوں بچے جڑا کوڑا نہیں دوڑا سکدا نیزہ نہیں چلا سکدا تیر نہیں مار سکدا اس تلوار چلان دا اہل نہیں 6 مہینے دی نازک کلی میرے ہتھاں تے وے کوئی ہے تواڈے وچ جڑا علی اصغر دے منہ دے اندر 2 قطرے پانی دے پا دے وے میں اس وقت تک حوض کوثر دا پیالہ نہیں پیواں گا جب تک میں پلان والے نو سیراب نہیں کر دیاں گا توجہ کرنا امام علی مقام کیوں آئے اے بات نہیں کہ حسین یزیدیاں دے پانی دا محتاج ہے اللہ دی قسم اٹھا کے اس عالوی فقیر کی گل کر دے اگر حسین چاہتے اشارہ کر دے نین فرات چل کے خود حسین دیا قدمہ بچا جانا لیکن کسی امام علی مقام نے اتمام حجت فرمائی انہاں کل کلموں کو جواب نہ رہ گیا ہے آؤ اور میں اس کی دلیل عرض کرنا کہ جڑا حاجرہ دی آغوش میں پلیا ہوئے جڑا حاجرہ دی آغوش میں پلیا ہوئے اگر اس کی ایڑی دے اندر طاقت ہے کہ پتھریلی زمین تے مارے تے زمزم کا چشمہ جاری ہو سکتا ہے میں شاہ کوٹ دی زمین تے بیٹھن والے مسلمانہ تینوں پوچھنا جڑا حاجرہ دی آغوش میں پلیا ہوئے اگر اس کی ایڑی بچے طاقت ہے تے جڑا رحمت للعالمین دی گود بچ کھیلتا دیا ہوگا ایڑی بچ کوئی طاقت نہیں لیکن گل کی او ایسی قوت پر زور نہیں لایا تے بیٹھے من رضائی آج دنیا تو پیاس ٹر گئے عدین دنیا دے شائی حسین ابن علی دی کڑی دا منگتا ہے ہند الولی ہندوستان آئے درویشن پانی لرن کو ہندوہ نے روکیا خواجہ غریب نواز جلال دے اندر آتا ہے اے جڑی تسی مثال سن دے ہو کہ فلاں نے کوزے وچ دریا بند کر دیتا اے مثال اس دن تو شروع ہوئی ہے جس دن خواجہ غریب نواز دے غلام نے عرض کی تھی حضور انہاں دھکے مارے نے پانی نہیں لین دیتا آپ نے کوزہ پکڑیا تے مندہ مار دیتا پورے ہندوستان دا پانی کوزے تھلے بند کر دیتا انہاں کیا حضرت تے میدان کربلا بچے تھے تے تسی ہوتے تو حسین ابن علی سی اتھے پانی کیوں نہ ملیا
فرمایا اتھے امتحان سی، اتھے کی سی، اتھے کی سی۔ آؤ میں عرض کرا اگر حسین میدان کربلا دی ذرے ذرے چچاں دے تے کئی زمزم دے چشمے جاری ہو سکتے سن، لیکن اگر ایسا کر کے بخا دیتے ایک کی سی کرامت، بولو بولو کی سی، کی سی، لیکن آؤ ایک ہے کرامت، ایک ہے استقامت۔ استقامت دا مقام کرامت نہ بلند ہے، الاستقامت فوق الکرامت، الاستقامت فوق الکرامت۔ جو کرامت دکھاتے ہیں وہ ولی ہوتے ہیں، جو استقامت دکھاتے ہیں وہ ابن علی ہوتے ہیں، وہ ابن علی ہوتے ہیں۔ امام علی مقام آپ کھلوتے فرمایا کون ہے تہاڈے وچوں جڑا اس بچے دی حق دے اندر دو قطرے پانی دی ٹپکا دے وے۔ دوسری حکمت علماء نے لکھی ہے، اج حسین پاک نے خیمیاں دے اندر چکر لگایا، جدوں کوئی نظر نہ آیا، 6 مہینے دا نظرانہ لے کے حسین آیا، عرض کیتی یا اللہ قاسم 17 سال دا سی چل کے آیا، علی اکبر 18 سال دا سی چل کے آیا، اے چلن دے قابل نہیں حسین آپ پہ لے کے آیا۔ بھی قبول کر رہے امام علی مقام پتر نو لے کے کھلوتے، اولاداں والے ہو خدا دی قسم سوچو 6 مہینے کا بچہ ہوئے تے ہوئے اصغر، باپ حسین دیا جڑے غیروں کی تکلیفوں تے لو پہلے سن، اج پتر نو لے کے آئے، فرمایا بیٹا مینوں تے منگنا بھی نہیں آوندا، ساری کائنات ساڈے دروازے دی سوالی تے بھنڈاری ہے۔ امام علی مقام نے اتمام حجت کی خاطر سب کچھ کیتا، پتر نو لے کے کھلوتے فرمایا بیٹا دیکھنا ہن تیری قسمت وچ پانی یا تیر آندے ہیں۔ بیٹے دے چہرے تے نگاہ چکائیاں، کپڑا ہٹا دیتا علی اصغر دے چہرے تو، بچے نے اکھاں کھولیاں، عرض کیتی ابا جی کی کہندے نے؟ یہ سر نے باپ دے کول پوچھیا، اکھاں رکھا دے اشارے دے اندر پوچھیا، فرمایا بیٹا ایک شرط او کیڑی؟ بیٹا کہندے نے ہاتھ بتا دے نہر فرات حوالے کر دینے پانی مل سکتا ہے۔ علی اصغر نے اکھاں کھول کے عرض کیتی ابا جی چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ امام علی مقام پتر نو لے کے کھلوتے، تسی جنگ بدر پڑھ لو، جنگ خندق پڑھ لو، جنگ احد پڑھ لو، انہاں کافراں نے بھی بچیاں نالے ظلم نہیں کیتا، بیبیاں نالے ظلم نہیں کیتا، جو کچھ انہاں یزیدی کتیاں نے کیتا ہے۔ امام علی مقام آپ نے علی اصغر لے کے کھلوتے، ایک کمینہ جس دا تاریخ نے حرملہ نام دیتا ہے، حرمل نے کمان دے اندر تیر رکھیا، معصوم دے حلق دا نشانہ، اج حور نے بھی دیکھے، فرشتیاں نے بھی دیکھے ہے۔ امام علی مقام نے پتر دے چہرے تے حسرت دیاں نگاہاں دکھا دیتی، کمینے نے تیر رکھیا، تیر آکے معصوم علی اصغر دے حق وچوں گزردا ہویا امام پاک دے بازو جا کے جم گیا۔
سی کی میں پیسوں دیو پر پھٹ دے جگر پہاڑاں دے بھی او تک کے اے نظارہ اصغر دے جد نازک حلقوں تے چھٹا خون فوارہ اور آنکھی موت ندانہ والی تے جڑے بول نہ سکدے بولی پر پیڑ پتران دی انہاں نو پچھو کہندے مر جاندے وچ جھولی امام علی مقام آپ بیٹے کو لے کے کھلوتے اور تیر چھٹا بے پیر دے ہاتھوں تیا کل معصوم دے جمع تنواری معصوم دے موچوں تے نکلی اما 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 خیمیاں وچوں دکھی آواز آئی بیٹا منو مار مکائی غمہ ہے پردے دی مجبوری بچڑا تائیں پہنچ نہ سکدی اما امام علی مقام آپ دیکھتوں تے بچہ تڑپ رہے امام پاک نے تیر کھچیا بیٹے دا خون بک وچ لیا امام پاک نے آسمان والے کم کی تھی خون اچھالن دا ارادہ کیتا حاطف غیبی تھی آواز آئی حسین اس معصوم دا خون آسمان والنا اچھالنا ورنہ قیامت تک بارش دا ایک قطرہ نہیں برسے گا امام پاک نے زمین وال سٹن دا ارادہ کیتا زمین جو آواز آئی حسین اللہ دا واسطہ آئی اس معصوم دی آخری چکیر آواز دا زمین تے خون نہ گرا ورنہ زمین بانج ہو جائے گی امام میں تیرے صبر تو قربان جاواں خون بک وچ لیا چہرے تے مل لیا اور فرمایا بیٹا انکار آسمان کو ہے راضی زمین نہیں اے میرے بیٹا تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں پتر نو چادر دے پلو دے اندر لپیٹیا امام پاک واپس لوٹے ننی سکینہ نے دیکھیا ابا حضور آ رہے ہیں حضرت شاہبانو سیدہ زینب دے قریب آئینا تے فرمان لگیاں اے سیدہ خوشی دا مقام ہے شاہبانو وہ کیڑی خوشی فرمان لگیاں معلوم ہوندہ ہے میرے لال نو پانی مل گئی کہ میں محسوس کیتا جے شاہبانو الکتیاں نے جدوں بچہ گیا سی روندہ سی بلکدہ سی تڑپدہ سی واپس آرے اصغر خاموش معلوم ہوندہ بچے نو پانی مل گیا امام پاک قریب آئے کدے قدم رک دینے کدے حسین پاک خیال کر دینے خیمے دے اندر کی داخل ہونا امام پاک اپنے دل تے کنٹرول کر کے معصوم نو لے کے خیمے دے قریب آئے شاروان پشتیان حضور میرے لال پانی ملیا کہ کوئی نہ امام پاک نے فرمایا شاروانو ہونے تنو تنگ نہیں کرے گا تیرے کلو پانی دا سوال نہیں کرے گا حضور کی ہویا فرمایا تمہارا مالکہ خون میں بھر گیا بانو تڑپ کر میری گود میں تیرا معصوم مر گیا بانو امام پاک
ننے معصوم دا ننا جیا لاشا لے کے خیمے جو نکلے. توجہ کرنا، امام پاک جدو نکلے نا پیچھے وہ معصوم شہزادی بھی نکلی. سیدہ سکینہ فرمایا بیٹی تو کدھر آ رہی ہے؟ عرض کیتی ابا حضور میں نے اپنے امیر دی قبر دیکھنی ہے. نالے میرا ایک سوال ہے. امام پاک نے فرمایا سکینہ گل کر. عرض کیتی ابا حضور تہاڈی ماں سخی، تہاڈا باپ سخی، تہاڈا نانا سخی، اج تیمی اج منگتی تصور کر کے میری چولی وچ خیر پا دی. فرمایا سکینہ کی کہنا چاہیے؟ عرض کی تھی ابا حضور اکبر نو تے میں اٹھا نہیں سن سکتی، قاسم نو تے میں چک نہیں سن سکتی، علی اصغر نو تے میں چک سکنی ہے نا. امام پاک نے ننھی بچی نو پیار دیتا. فرمایا ہاں بیٹی سکینہ تو چک سکنی ہے. ابا حضور ذرا پھر میں نو دے دیو. امام پاک نے بچی دی بعد مانتے علی اصغر نو پایا. بچی عرض کر دی ابا جی اتنا کرم کی داجے تھوڑا جیا کرم اور کر دیو. فرمایا بیٹی کی جانی ہے ابا جی کی اجازت دے دیو. کس گل دی؟ ابا حضور ایسے طرح اصغر نو سینے لا کے میں دوڑ دی مدینے روضہ رسول دے پہنچا وا. نانے دے روضے دیاں جالیاں نو پکڑ کے عرض کراں اٹھو نانا نبی کریم، اٹھو رحمت کائنات، ذرا دیکھو تہاڈی امت نے ساڈے نال کی سلوک کیتا. امام علی مقام آپ نے فرمایا سکینہ میرا زخمی دلوں نہ دکھا. امام پاک بچے نو لے کے چلے. سکینہ نے رستہ روک کے پوچھے ابا حضور کتھے لے چلے ہو؟ فرمایا بیٹا سکینہ میں علی اصغر دی قبر بنانے لگا. شہزادی عرض کرتی ابا حضور اکبر ٹریا تے قبر نہیں بنائی، قاسم چلیا قبر نہیں بنائی، عباس علمدار دی قبر کوئی نہیں، اون محمد دیا قبران نہیں، یہ قبر کیوں بنا لگی؟ فرمایا بیٹی تو کیسے سوال کرنی ہے؟ ابا حضور ضرور دسو جدوں کسی دی قبر نہیں بنائی اصغر دی قبر کیوں بنا لوں گی؟ فرمایا بیٹی آج دن بعد وچ ڈوبے گا تو پہلے یتیم ہو جائے گی. جدوں میرا سایہ تہاڈے ساتھ اٹھے گا انہاں ظالماں نے لاشاں تو کوڑے گزار دینے نے. میں تا خیال کیتا علی اکبر 18 سال دے او دی جوانی کوڑیاں دا بوجھ سہ لوے گی. قاسم 17 سال دا کوڑیاں دا بوجھ سہار لوے گا. لیکن معصوم کلی ایک کوڑیاں دیاں ٹاپاں دا بوجھ نہیں سہ سکتی. میں تا سوچیا میں اصغر دی قبر بنا دے. امام علی مقام آج لوگ کہہ دینا کہ حسین پاک نے کربلا وچ مہندیاں لگائیاں. امام زندہ ہے. میں بھی امام علی مقام دی بارگاہ وچ عرض کی تھی حضور اے تہاڈے ہتھاں تے جڑا رنگ ویکھیا گیا ہے یہ کس فیکٹری دا رنگ سی، کس مشینری دا تیار شدہ رنگ سی، اے کیڑی مہندی سی؟ جواب آیا اے کسی فیکٹری دا رنگ نہیں سی، اے کسی مشینری دا رنگ نہیں سی، اے میرے معصوم علی اصغر دی گردن دا خون سی. امام علی مقام پتر نو لے کے آئے. آپ نے کل کئی نہیں، بیلچہ نہیں، کوئی ساتھی سہارا نہیں. انگلہ نہ ریت نو ہٹایا، ریت ہٹ گئی. امام پاک نے اس ننے معصوم نو کربلا دی ریت دے حوالے کیتا. حضرت سیدہ سکینہ عرض کردی نے ابا حضور میں مدینہ پاک وچ ویکھیا ہے جدوں لوگی اپنے پتروں نو دفن کردے نے قبراں تے پھول بچھاندے نے پانی تلوک دے نے، لیکن اج میرے
ننے معصوم دی قبر تو اٹھے اور آسمان پر نگاہ کر کے عرض کی تھی لے مالکا کچھ نہیں ہو رکھیا یہ چولی چاڑ حسین بخا دیتا امام پاک پڑھتے مسلمانہ ذرا توجہ کر میں پہلے عرض کیتے کہ غم حسین دے اندر شہادت حسین دے سب تو پہلے جڑی اکھ روئی گی وہ محمد مصطفیٰ دی اکھ روئی امام پاک واپس تشریف لے آئے فرمایا پین زینب کیا قدر زمانہ امیری دا یک لخت فقیری چھا گئی ہویا کرم مدارج کربل دا میری ساری جنس وکا گئی کٹ دے پشاک نانے دی زینب تیری رد بچھڑن دیا گئی امام پاک نکلے 72 لاکھ شپینے امام پاک نے سیدادیاں ملاقہ سیدہ زینب موجود نے ام رواب موجود نے ام لیلہ موجود نے حضرت شاربانو موجود نے فرمایا دیکھنا مدینے تو چل کے کربلا تک میری انہ قربانیاں بے صبری کی نظر نہ کر دے امام پاک نکلے سرکار نے فرمایا زینب آج اپنے تھی سوار کر کے ڈور شاہ نصیر الدین گول بھی کیا خوب لکھتے امام پاک جدو نکلے اور شور تھا کہ گلے باغ مندول آتا ہے مرحبا دین شہادت کا رسول آتا ہے امام پاک نکلے امام پاک میں سواری کی لگام محرکت دیتی سواری بھی چل دی خدا دی قسم میں شہنشاہ گولڈا دے بارے پڑھے ہے کہ آپ ایک دن نکلے تھے آپ کا غلام سی ملک گھوڑے تے سوار کیتا غلام نے تے آپ گھوڑے دی لگام نو حرکت دے دے تے گھوڑا ٹوٹا نہیں آپ نے فرمایا ملک گھوڑا قدم کیوں نہیں چکتا ملک صاحب دی آنکھاں چانسو آ گئے عرض کی تھی حضور تسی نسل حسین ہو آل رسول ہو تو اڈی چادر لٹک کے گھوڑے کے پیروں تک آ گئی ہے ادب وچ گھوڑا پیر وچ امام حضرت شہنشاہ گولڈا خواجہ پیر میر علی شاہ صاحب کی چیخاں نکل گئی فرمایا ملک صاحب یہ جانور ہو کے تے سید دی چادر کا احترام کرتا وہ کون سن جنہ حسین دی چھاتی پہ بیٹھ کے کلمہ پڑھ کے کلمہ پڑھن دے باوجود حسین پاک دی گردن تے خنجر کریا امام علی مقام نکلے اب لگام کو حرکت دے دے گھوڑے نے قدم نہیں چکیا سواری نہیں چل رہی امام پاک دی آنکھاں چانسو آ گئے اور اپنی سواری کو مخاطب کر کے فرمایا جنہیں علی اکبر ساتھ چھوڑ گیا ہے عباس ساتھ چھوڑ گیا ہے کدھر تو بھی ساتھ نہیں چھوڑے لگا لیکن ایسی ہو اگرچہ جانور پر حسین دیا پیرا تھلے سی آتی چادر منہ وچ لے کے تھلے وال اشارہ دیتا حضور میرے قدمہ وال نظر مارو ویکھیا کہ گھوڑے دیاں اگلیاں لتھاں جبھا مار کے سکینہ رستہ روک رہی تھی تیاں والے ہو میری ایک بچی میرا ساتھی جان دے 3-4 سال دی عمر اس کی کیونکہ میری زندگی کی راتیں کسی کشمکش میں گزری دن رات ساڑھے لوگاں دے سفر ہوتے ہیں میں ایک دن نکلن لگا
تے بچی میرا پیرا میں چمڑ گئی تے کہنے لگی ابو کدوں آؤ گے؟ میں رو رہا سا. میری بیوی نے پوچھا ہویا کیا؟ بچی نے تو اتنا ہی پوچھا ہے کہ ابو کدوں آؤ گے؟ تم کیوں رویا ہے؟ میں کہا میں نے خیال ہے کہ تو سکینہ پوچھتی ہوگی. جدو سکینہ پوچھتی ہوئے گی ابا کدوں آؤ گے؟ امام علی مقام نے فرمایا سکینہ روکتی ہے راہ کیوں اس دل ملول کی، میں جا رہا ہوں بخشوانے امت رسول کی. بچی نے عرض کی بابا میں تے اتنی گل پوچھ رہی ہوں کہ دنیا دیا جد اجڑن دیا جاون سارے یا پھر پیکے اج دی حسین دی کدرے جاوے جد سارے دینا پیکے. امام علی مقام آپ نے شاربانہ سیدہ زینب نے اشارہ فرمایا سکینہ کو خیمے دے اندر لے جاؤ. امام علی مقام نکلے سواری تے سوار ہوئے. امام پاک کھڑے نے زین تے سر دریا اکھاں چوں آنسو نکل آئے. سیدہ زینب نے منظر ویکھیا قریب آپ کے پوچھا حضور اتنیاں قربانیاں دیتیاں پر اے کیفیت نہیں سی کیوں رو رہے ہو؟ بین میں سیدہ دا لشکر میں کے نہیں ڈریا کیوں روئے بین خیال آیا علی اکبر ڈریا. میں سوال کیتا عباس نو اپنے اندی سوال کیتا قاسم نو سوال کیتا لیکن جدو میری واری آئی ہے ان کوئی سوال کرن والا نہیں الوداع کرن والا کوئی نہیں ٹوڑن والا جو کوئی نہیں رہ گیا. امام علی مقام نے فرمایا کرن دینا خیال آیا ہے کہ جدو میرا آج نبی نو ہویا جبریل براق تھمایا جدو علی والخیبر ٹریا نبی پاک نے آپ چڑھایا پر آج کوئی نہیں رہ گیا واقع پکڑن والا جدو واری حسین دیا روندی زینب نکلی انہیں ملکہ منہ دے پایا پکڑ لگا سواری دیا کے لے میں چڑھ امڑی دیا جایا. امام علی مقام نکلے میدان کربلا دی زمین تے آئے آپ کے تعارف کرا تھا زندگی دا آخری خطبہ دیتا فرمایا میں وہ ماں جڑا نبی دے مونے تے سوار ہوتا ہے. اے میرے نانے دا کلمہ پڑھنے والے ہو میں وہ حسین ہاں جنہوں نبی پاک سن دے ہوتے سے. میں وہ حسین ہاں جدا چولا جبریل چلانا ہے اس کی کنگوڑے کی ڈوری جبریل کھچتا ہے. میں او حسینہ جدو باغاں چاسی بھائی آرام کر دے سان تے فرشتے اپنے پرہ دا سایہ کر لے دے سان. میں او حسینہ جس کی ماں دا دروازہ ملک الموت بھی بغیر اجازت دے پار نہیں کر سکتا. خیال کرو میں او حسینہ
جس نبی دا تسی کلمہ پڑھ دے ہو اس دا ارشاد ہے کہ میرے حسن تے حسین جنتی نوجوانوں دے سردار کل میرے اس خون نا حق دا تو کوئی جواب نہیں پائے گا. شمر بولیا انہیں کیا حسین کی نام تقریر سنا رہے ہیں یہ سب تینوں جان دے ہیں تیری تقریر سنان کا مقصد امام پاک کی آنکھاں چانسو آ گئے فرمایا میں اس واسطے تقریر سنان لگا شاید تساں دوزخیاں مجھ کو جلدی نہ کھلتا ہوئے پلے کھیلا یہ نہ کہو کل میدان قیامت یا رسول اللہ تسی تے رحمت کائنات سو پر حسین نے سنوں سمجھایا نہیں حسین نے سنوں دعوت نہیں دیتی امام علی مقام آمدان کربلا کے اندر تشریف لے آئے فرمایا میں اس نبی دا نواسا جس نے دشمنوں دے پیروں تھلے چادراں بچھائیاں نے اگر ہم بھی توبہ کر لو میں سب کچھ معاف کر دیں گا. خدا دی قسم باس گستاخی گل کہنے نے کہ حسین پاک نے میدان کربلا کے اندر جدوں تشریف لے آئے اپنی باری آئی تو فرمایا مینوں یزید کو لے چلو میں یزید کی بیعت کرنا. میں ایک گل پوچھنا جے کر حسین پاک نے یہ جملے کہنے ذرا غور فرماؤ اگر حسین پاک نے یہ جملے کہنے تو انہوں دا مطالبہ کی سی انہوں دا تے مطالبہ ہی سی پھر شہادت کیوں ہوئی بلکہ آؤ میں عرض کرنے ہیں امام علی مقام کھلوتے شمر آواز دیتی حسین ہون بھی وقتی بچے مروا بیٹھے ہیں پڑھا مروا بیٹھے ہیں بھتیجے تے بھائیے مروا بیٹھے ہیں ہون بھی وقت ہے اپنی جان بچا لائے. امام علی مقام نے فرمایا کون ہے میں شمر آپ کی کہنا ہے اور یہ شمر بولا کہ میرے ساتھ سارا لشکر ہے حسین بولے میرے ساتھ رب اکبر ہے یہ شمر بولا ادھر دیکھ ہے حسین بولے ادھر دیکھ ہے نجات ادھر یہ شمر بولا کہ میں گردن تیری جھکاؤں گا حسین بولے میں سجدے میں سر کٹاؤں گا حسین بولے میں سجدے میں سر کٹاؤں گا. واہ حسین میں قربان جاواں اس عالم دے اندر آپ نے 500 کوفی نواسل جہنم کیتا. میں کونا لوگاں کو بھی سوال کرنا ہے کسی نو گالی نہیں دیندا جڑے کہندے نے علی صدیق فاروق تے عثمان دلوں تے نہیں سی مندا لیکن حالات کو ویکھدے ہویا اتوں بیعت کر لئی صدیق اکبر دے ہاتھے. میں کہنا کہ جس دیاں لالاں دی عظمت 80,000 کا لشکر ہوئے سر دے دیتا ہے ہاتھ آواز نہیں آئی اس باپ کی شان ہے نالے شیر خدا ہے. امام علی مقام نے 500 کوفی نواصل جہنم فرمایا آخر کی ہویا ظالمہ نے سوچیا کرے کو انداز جگریا ساری فوج نو یہ حیدر کرار کا لال ختم کر دے گا. پھر کوئی سجیوں تیر آیا کوئی کھبیوں پہ تیر آؤں کوئی اگیوں پہ
امام عالی مقام اج جڑے کہندے نے نہ نیتی تے نہ قضا، امام عالی مقام ول ویکھ، سجے نظر مار دے نے لاشاں، کھبے نظر مار دے نے لاشاں، اگے نظر مار دے نے لاشاں، پیچھے نظر مڑدی لاشاں نے۔ امام عالی مقام کھلوتے، ایک اور بھی وقت آیا سواری دے اندر چلن دی سکت باقی نہیں، 10 محرم دا دن تھلے گرم ریت اور 18 جیٹھ دا واقعہ کی تاریخ ہے؟ ظلم دی گرمی، عراق دا ریگستان، امام عالی مقام کھلوتے، حسین دیا کنا چیک آواز آئی، حسین میری نماز، حسین میری نماز، آج جمعہ کا وقت ہے، میری نماز۔ اب کہتے ہیں یا اللہ تیری نماز تے یاد ہے، لیکن میں جانور سواری تے سوار ہوں، میں نیتاں گا، یہ تیر مارن گے، تے جدوں سواری نو تیر بجے گا جان والے کہ رخ کعبے بل نہیں رہے گا، پھر میری نماز نہیں ہوگی، نماز ادھوری رہ جائے گی۔ عرض کرتے ہیں یا اللہ تیری نماز تے مینوں یاد ہے، لیکن نماز تیری اج پڑھن نہ دے من، اس شہر شام دے واسطے نماز پڑھا یا سواری نو ٹورا، میں جاواں کہڑے پاسے، غیب وچوں آواز آئی، دھیمی نہ بات اداسی، جدھر نو تیرا مکھڑا پھر سی، ادھر میرا کعبہ پھردا جا سی۔ اے حسین، اگر رابعہ بصری واسطے کعبہ چل کے آ سکتا ہے تے نبی دے نواسے واسطے کیوں نہیں آ سکتا؟ نیتنا تیرا کام ہے پڑھانا، جدھر جدھر تیرا مکڑا جائے گا سواری پھر بھی جائے گی، کعبہ چک کے اسی اگے رکھ دیاں گے، کعبہ چک کے اسی اگے رکھ دیاں گے۔ واہ حسین میں تیری نماز تو صدقے جاواں، 10 محرم کا دن ہے، قادر سینے دے بیٹھے، شمر سینے دے بیٹھے، جمعہ دا عین وقت ہے، آدان دی آواز حسین دیا کرنا چاہی، فرمایا کیسی آواز ہے؟ شمر نے کیا اذان دی آواز ہے؟ فرمایا جس نام نو تساں ختم کرن واسطے سب کچھ کیتا، میرے نانے دی اذاناں آ رہی ہیں۔ امام عالی مقام نے فرمایا میں موت تو نہیں ڈردا، لیکن میری خواہش ہے میرا سر سجدے چ ہو گئے، میرا سر۔ لوگ کہتے ہیں حسین نے ایک سجدہ کیتا، دوسرے دی مولت شمر نے نہیں دیتی، لیکن میں کہنا ہوئے حسین تے نماز ادھوری چھوڑ دے۔ حسین نے سجدے، نمازی سجدے کنے؟ 2۔ حسین نے کتنے کیتے؟ 2 سجدے کیتے۔ تسی کہو گے آج تک ایک سنے افضل دیا، تو 2 پیا دسنا ہے۔ امام عالی مقام نے ایک سجدہ تلوار تھلے کیتا ہے، دوسرا سجدہ امام زین العابدین فرماتے نے میرے بابے دا سر جدوں نیل تے کوفے دی گلی جا رہا سی، جاندا جاندا سر نیل تے چھپ گیا۔ حسین نے ایک سجدہ تلوار تھلے کیتا، دوسرا نے جیدی نوک کر کے وخایا، دوسرا سجدہ نیزے دی نوک تے کر کے وخایا۔ دوستو امام عالی مقام نے دسیا کہ سید سو جو پڑھ
پڑھے نماز رکھ دی، سید سو جو پڑھے نماز رکھ دی۔ وہ سید نہیں جڑا سجدے دے نیڑے۔ تو یہ قصہ حسین ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا یہ تو آغاز باب تھا۔ حضرت دی خدمت کے اندر بھی میری حاضری ہو گئی۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرماندا ہے تسی میرا ذکر کرو، میں بڑیا بڑیا ذکر کیتا، پر جویں حسین نے کیتا ہے یہ مثال نہیں ملتی۔ کسی نے پتر نو لٹا کے اللہ دا ذکر کیتا، کسی نے نار نو گلزار بنا کے اللہ دا ذکر کیتا، کسی نے پتر دے گلے تے چھری رکھ کے اللہ دا ذکر کیتا، بڑیا بڑیا ذکر کیتا، کسی نے اپنے سر تے آرا رکھا کے اللہ دا ذکر کیتا۔ پر خدا دی قسم میں ایک انداز کی بات کرنا، ورنہ یاد رکھو نبی دے مقام میں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ذکر خلیل نے بھی کیتا ہے، لیکن ایک پتر نو لے کے آئے تے اکھاں تے پٹی بن بیٹھے۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لو، اکھاں تے پٹی بن کے بیٹھے۔ ذکر زکریا نے بھی کیتا، سر تے آرا رکھا کے اللہ کا ذکر کیتا، پر جنہوں زکریا نے ذکر کیتا ہے تے آرا رکھیا گیا ہے، انہوں بی بی نہیں سی دیکھتی، ماں نہیں سی دیکھتی، دھی نہیں سی دیکھتی، پر حسین دے گلے تے جدوں خنجر چلے ہے انہوں سکینہ تے سیدہ زینب خیمے جو نظر لا کے بے کرنیا سا۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ کریم وفائے حسین دا صدقہ، ماشاءاللہ صوفی محمد سعید صاحب رحمانی گیسٹ ہاؤس انہاں دی دکان ہے، جتھے اے دنیا دے گیت نہیں رسول اللہ دے گیتاں دی کیسٹاں فروخت ہوندیاں نے۔ اپنے گھراں دے اندر اگر تسی چاہتے ہو کہ اے بچے کل نو ساڈی قبر تے کھلو کے فاتحہ پڑھن، تو ایک کیسٹاں لے کے جاؤ۔ انہاں کول غالباً میریاں بھی کافی درجناں دے حساب نال کیسٹاں نے، تو رحمانی گیسٹ ہاؤس کو علماء دیاں کیسٹاں خریدو اور اپنے بچیاں نو سناؤ۔